بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 35۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ وہ تصور میں گاؤں کے مختلف مناظر دیکھ رہا تھا۔ کبھی اسے عصمت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دکھائی دے رہے تھے، اور کبھی وہ اس کی جگہ زمین دوز چیخیں سن رہا تھا۔ کبھی وہ تصور کر رہا تھا کہ وہ سب کھلے صحن میں اس کے گرد جمع ہو کر طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ کبھی وہ ملبے کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر انہیں آوازیں دے رہا تھا۔ ٹھہرو، امیر علی نے اچانک گھوڑا روکتے ہوئے کہا۔ سلیم نے چونک کر باگ کھینچ لی۔ امیر علی نے جھک کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ سلیم جو چند قدم آگے نکل گیا تھا، گھوڑا موڑ کر اس کے قریب آیا۔ اسے زمین پر ایک لاش دکھائی دی۔ سلیم نے جلدی سے تھیلے سے ٹارچ نکال کر اس پر روشنی ڈالی۔ داؤد نے گھوڑے سے نیچے اتر کر لاش کو غور سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ لاش آج کی نہیں، اس سے بو آ رہی ہے۔ امیر علی نے کہا، ادھر دیکھو، وہ گاؤں ہے، وہ اونچا درخت ڈاکٹر شوکت کے گھر کی نشانی ہے۔ سلیم نے پر امید ہو کر کہا، گاؤں محفوظ ہے، وہاں آگ نہیں، چلو جلدی کرو۔ اس پر امیر علی نے کہا، اب گھوڑے آہستہ کر لو، ممکن ہے گاؤں سے باہر دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہو۔ چند قدم اور چلنے پر انہیں اور لاشیں نظر آئیں۔ امیر علی نے گھوڑا روکتے ہوئے مغموم لہجے میں کہا، میرے دوست، گاؤں پر حملہ ہو چکا ہے۔ سلیم چلایا، نہیں نہیں، تاہم وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کے خیال کی تردید کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ تھوڑی دور آگے چل کر انہیں گاؤں سے باہر ڈاکٹر شوکت کے مکان کی چار دیواری نظر آنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی آس پاس کے کھیتوں میں جگہ جگہ لاشیں دکھائی دینے لگیں۔ امیر علی نے قبرستان کے پاس بیری کے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے گھوڑا روک کر نیچے کودتے ہوئے کہا، گھوڑے یہاں باندھو، ہم آگے پیدل جائیں گے، اور ایک آدمی گھوڑوں کے پاس رہے۔ سلیم نے کہا، تم یہاں ٹھہرو، ہم جاتے ہیں۔ امیر علی نے جواب دیا، میں آپ کی حکومت علی نہیں کرتا، لیکن میرا ساتھ جانا ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بندوق چلانا نہیں جانتا۔ سلیم نے اپنے ایک ساتھی کو گھوڑوں کے پاس ٹھہرا دیا اور علی سے کہا، تم اس کی رائفل لے لو اور پستول اسے دے دو۔ ڈاکٹر شوکت کے مکان سے باہر بھی کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ صحن کے پھاٹک کا دروازہ کھلا تھا، لیکن سلیم کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ چند ثانیے وہ پھاٹک کے سامنے کھڑا رہا۔ پھاٹک سے آگے صحن میں بھی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ سلیم کی آنکھوں کے سامنے شاہراہ حیات کی آخری مشعل بجھ چکی تھی۔ اس کے آسمان کے ستاروں کی گردش میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ آس پاس بکھری ہوئی لاشوں کا سکوت اس کے لیے آگ کے شعلوں، بندوقوں کا شور اور تلواروں کی چمک سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس کی زبان گونگ تھی، لیکن اس کے دل کی خفیف دھڑکنیں عصمت عصمت پکار رہی تھیں۔ عصمت کے نام میں ابھی تک زندگی کی حرارت تھی۔ سلیم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس کے بھینچے ہوئے ہونٹ ہلنے لگے تھے۔ عصمت عصمت، وہ اچانک بلند آواز میں چلایا اور بھاگتا ہوا صحن میں داخل ہو گیا۔ چند کتے جو ایک لاش کو جھنجھوڑ رہے تھے اچانک بھاگ کر صحن سے باہر نکل آئے۔ سلیم نے تھیلے سے ٹارچ نکالی اور جھک جھک کر صحن اور برآمدے میں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھنے لگا۔ مسلمانوں کے ساتھ کہیں کہیں سکھوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک سلیم کے ہاتھ میں ادھر ادھر گھومتی ہوئی ٹارچ کی روشنی ایک چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ امجد کی لاش برآمدے کے ستون کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بازو اور دھڑ علیحدہ تھے۔ شاہرگ اس طرح کٹی ہوئی تھی جیسے اسے لٹا کر ذبح کیا گیا ہو۔ دونوں باچھیں جبڑوں کے کونوں تک چیر دی گئی تھیں، لیکن اس کی کشادہ پیشانی، اس کی خوبصورت ناک، اس کی آنکھیں جو ابھی تک کھلی تھیں، یہ کہہ رہی تھیں، مجھے غور سے دیکھو، میں امجد ہوں، میں عصمت اور راحت کا بھائی ہوں، میں وہ معصوم مسکراہٹ ہوں جسے زندگی کے ہونٹوں سے نوچ لیا گیا ہے۔ برآمدے سے آگے کمرے کے دروازے کا ایک کیوار ٹوٹا ہوا تھا۔ دہلیز سے باہر اور اندر چند اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں۔ سلیم کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس پر روشنی ڈال رہا تھا۔ عورتیں زیادہ تر عمر رسیدہ تھیں۔
سلیم نے ٹارچ بجھا دی۔ اس کے منہ سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، عصمت، راحت۔ اس کے جواب میں ایک مکان کی چھت سے کتے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ داؤد نے کہا، چلو اندر دیکھیں۔ سلیم بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ داؤد نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی اور اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ کمرے میں ان عورتوں کی لاشیں تھیں جنہیں سلیم نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ اس سے آگے بیٹھک میں کھلنے والا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ سلیم کے دل اور دماغ کے وہ حصے مفلوج ہو چکے تھے جنہیں درد کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی چیز بھیانک نہ تھی۔ اس نے اچانک داؤد کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی اور بیٹھک کے اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں کوئی نہ تھا۔ فرش کی دری پر کہیں کہیں خون کے دھبے تھے۔ بغل کے کمرے کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی دہلیز کے آگے سکھوں کی 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک کونے میں ایک اور لاش بھی تھی۔ سلیم نے ایک ہی نظر میں اسے پہچان لیا اور اسے دوسری نظر دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اوریانی اور مظلومیت کی یہ تصویر زبان حال سے کہہ رہی تھی، میری طرف مت دیکھو، میرے قریب مت آؤ، دنیا کے تمام چراغ بجھا دو، سورج، چاند اور ستاروں سے کہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائیں تاکہ مجھے کوئی اس حال میں نہ دیکھ سکے۔ سلیم نے داؤد کو دھکا دے کر باہر نکال دیا اور باقی آدمیوں سے جو ابھی تک بیٹھک میں کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا، تم یہیں رہو۔ ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے لاش کی طرف پیٹ کر کے ٹارچ جلا دی۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک صندوق کھلا پڑا تھا، لیکن وہ خالی تھا۔ چند کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، لیکن سلیم ان میں اپنے مطلب کی کوئی چیز تلاش نہ کر سکا۔ صندوق کے ساتھ ایک پلنگ پر پرانی دری بچھی ہوئی تھی۔ سلیم نے دری اٹھائی اور ٹارچ بجھا کر تاریکی میں ٹٹول ٹٹول کر پاؤں رکھتا ہوا پیچھے مڑا۔ اچانک اس کے پاؤں سے کوئی شے لگی اور وہ جھک کر ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ لاش کے بازو اور سر کے بالوں کو چھونے کے بعد اس نے دری کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ باہر نکلنے کے ارادے سے اس نے ٹارچ دوبارہ جلائی، لیکن اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا، شاید یہ کوئی اور ہو، شاید میں نے پہچاننے میں غلطی کی ہو۔ اس نے جھک کر کانپتے ہوئے ہاتھ سے دری کا ایک سرا اٹھا کر چہرے پر روشنی ڈالی۔ یہ وہی تھی، عصمت اور راحت کی ماں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بری طرح نوچا گیا تھا۔ امجد کی طرح اس کی آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ ان میں ایک التجا تھی، ایک پیغام تھا۔ ایک پتھرائی ہوئی آنکھیں قوم کی بیٹیوں سے کہہ رہی تھیں، میں تمہاری غیرت ہوں، تم میری عصمت کی قسم کھا سکتے ہو۔ میں وہ بہن ہوں جس نے دمشق کے ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم کی تلوار کو میں نے بے نیام کیا تھا۔ سندھ میری خاطر فتح ہوا تھا۔ میں وہ ماں ہوں جس نے محمود غزنوی کو دودھ پلایا تھا۔ سومناتھ کے بت توڑنے والے مجاہد کو میں نے لوریاں دی تھیں۔ میں وہ بیٹی ہوں جس کی رگوں میں تیمور کا خون ہے۔ لال قلعہ میرے لیے تعمیر ہوا تھا۔ میں نے اس سرزمین میں صدیوں تک تیری فتح و نصرت کے گیت گائے ہیں۔ اے قوم، دیکھ میں کون ہوں۔ سلیم نے دوبارہ اس کے چہرے پر دری ڈال دی اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس نے ایک بار پھر تمام کمروں میں چکر لگایا، ایک ایک لاش کو غور سے دیکھا۔ بعض چہروں کو کرپانوں کی ضربوں سے اس طرح مسخ کر دیا گیا تھا کہ ان کے اصلی خد و خال کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تاہم سلیم کے دل کی دھڑکنیں گواہی دے رہی تھیں کہ عصمت اور راحت ان میں نہیں ہیں۔ ان میں جوان لڑکیوں کی لاشیں بہت کم تھیں۔ مکان کا کونا کونا دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ صحن میں پڑی ہوئی لاشیں دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھی خاموشی سے اس کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ داؤد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھٹی ہوئی آواز میں کہا، سلیم، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر کی طرح یہ بھی اس گاؤں کے مسلمان کا آخری قلعہ تھا۔ اس کمرے میں تمہاری نہیں، وہ اس کی ماں تھی۔ سلیم نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ چلو سلیم، ٹھہرو، میں چھت پر دیکھ آتا ہوں۔ سلیم سیڑھی کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ چھت پر مسلمانوں کے ساتھ 3 سکھوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ عصمت اور راحت وہاں بھی نہ تھیں۔ سلیم کے ہاتھوں سے سہارے کا آخری تنکا چھوٹ چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہیں کہیں پھٹے ہوئے بادلوں میں سے ستارے جھانک رہے تھے اور چاند کو ایک سیاہ بادل کا لحاف اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ اچانک سلیم چلایا، امجد، تمہارے خون کی قسم، ماں
تمہارے بکھرے ہوئے بالوں کی قسم، اب میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے، اب میرے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ شہیدوں کی روحوں، بارگاہ الہی میں دعا کرو کہ وہ تمہاری قوم کے جوانوں کے سینوں میں آگ کے انگارے بھر دے، وہ اس خاک کی تصدیق کو بھول نہ جائیں جس پر تمہارا خون گرا ہے، جس پر تمہاری عصمتیں لٹی ہیں۔ زمین و آسمان کے مالک، مجھے ہمت دے کہ میں یوم حساب کا انتظار کر سکوں۔ یہ کہہ کر سلیم سجدے میں گر پڑا۔ وہ رکے ہوئے آنسو جنہیں کسی انسان کے سامنے بہانا اسے گوارا نہ تھا، اچانک اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ یہ اس کی ہچکیوں کا اثر تھا یا دعا کے الفاظ کی تاثیر تھی؟ امیر علی، داؤد اور اس کے باقی ساتھی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اچانک گاؤں کے ایک طرف شور سن کر سلیم اٹھا اور اس کے ساتھی بھی سجدے سے سر اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ شراب سے بدمست آدمیوں کی چیخیں تھیں۔ امیر علی نے کہا، وہ گاؤں سے باہر مان سنگھ کی حویلی میں ہوں گے، تم یہیں ٹھہرو، میں پتہ لگا کر آتا ہوں۔ نہیں، ہم سب چلتے ہیں۔ سلیم اپنے دل میں نئی دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ امیر علی ان کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ وہ گاؤں کے اوپر سے چکر کاٹتے ہوئے دوسری طرف پہنچے۔ اب چیخوں کے ساتھ قہقہوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ چری کے کھیت کی طرف حویلی کی دیوار کے ساتھ آم اور شیشم کے درختوں کی ایک قطار تھی۔ امیر علی نے اپنے پیچھے آنے والوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ ایک لمحہ چار دیواری کے اندر جھانکنے کے بعد اس نے نیچے اترتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، آدمیوں کی تعداد 30-40 سے زیادہ نہیں، لیکن باہر سے اور آدمی داخل ہو رہے ہیں۔ آگے دیوار کے ساتھ ایک چھپر ہے، ہم اس کی چھت پر لیٹ کر فائر کر سکتے ہیں۔ حویلی کے اندر سکھ اپنی گزشتہ 12 گھنٹے کی فتوحات کا جشن منا رہے تھے۔ 30-40 سکھ زمین پر بیٹھے شراب اڑا رہے تھے۔ 8-10 آدمیوں کی ایک ٹولی نے شراب میں بدمست ہو کر ہڑبونگ مچا رکھی تھی۔ کوئی ناچ رہا تھا، کوئی فحش گانے گا کر اپنے ساتھیوں سے داد حاصل کر رہا تھا۔ دیوار میں کھونٹیوں کے ساتھ 2 لالٹینیں لٹک رہی تھیں۔ ناچنے والے آدمیوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو پکڑ کر لالٹین کی روشنی میں کھڑا کر دیا۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ مان سنگھ کے گھر کی عورتیں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ یہ دونوں سکھ اپنے مذہبی لباس سے بھی آزادی حاصل کر چکے تھے۔ ایک عورت چلائی، انہیں ان کے سامنے کر دو۔ ٹولی کے باقی آدمی انہیں دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ یہاں دھندلی روشنی میں چند عورتیں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک آدمی لالٹین اتار کر ان کے قریب لے گیا۔ ایک عورت کی آواز آئی، گیان سنگھ، تمہاری دلہنیں شرماتی ہیں، انہیں شراب پلاؤ۔ ہاں بھابھی، شراب لاؤ۔ ایک اور آدمی نے کہا، ہاں سب کو شراب پلا دو۔ باقی سکھ اس کی تائید کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے ایک عورت کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر ایک طرف کرتے ہوئے کہا، گیان سنگھ، ایک گلاس ادھر دینا۔ 2 آدمیوں نے تڑپتی اور چیختی ہوئی عورت کے بازو اور سر کے بال پکڑ لیے اور ایک اور سکھ اسے زبردستی شراب پلانے کی کوشش کرنے لگا۔ عورت کہہ رہی تھی، کتوں، سوروں، مجھے مار ڈالو۔ ٹھہرو، یہ اس طرح نہیں پیے گی۔ ایک سکھ آگے بڑھ کر اس کا لباس نوچنے لگا۔ دروازے کے پاس پڑا ہوا کوئی آدمی چلایا، ظالموں، خدا سے ڈرو۔ مان سنگھ، خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ ارے اس کتے کی جان بڑی سخت ہے، اسے پھر ہوش آ گیا۔ مان سنگھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور رسیوں میں جکڑے ہوئے آدمی کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، ڈاکٹر، تم پرائی عورتوں کو دیکھ کر مرے جا رہے ہو، ابھی تو تمہاری لڑکیوں کی باری بھی آئے گی۔ تم اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر بھی چیخیں مار رہے تھے، اب تمہاری لڑکیوں کا خالستان بننے والا ہے۔ اب بھی اگر یہ بتا دو کہ تم نے زیور کہاں رکھا ہوا ہے تو میں تمہاری لڑکیوں کو بچا سکتا ہوں۔ میں نے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ بدماش، وہ تمہاری بیوی کا زیور تھا، میں لڑکی کے زیور کے متعلق پوچھتا ہوں۔ تم نے اس کی شادی کے لیے جو زیور بنوایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ میں امرتسر سے نہیں لایا تھا۔ بہت اچھا ڈاکٹر، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن تم بھی میری ایک بات مان لو، میں نے اب تک تمہاری لڑکیوں کی حفاظت کی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو تمہاری بیوی کے ساتھ ہوا ہے تو تم ان سے کہو وہ امرت چکھ لیں۔ میں تمہارا داماد بننے والا ہوں۔ بڑی لڑکی میرے گھر کی رانی ہوگی اور چھوٹی لڑکی کو سرودل سنگھ اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہے۔ تم بھی امرت چکھ لو ڈاکٹر، ہمارے گاؤں کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر چلایا،
تم کتے ہو، تم سور ہو۔ ایک آدمی نے لاٹھی اٹھائی، لیکن مان سنگھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دھکیل کر ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں گیان سنگھ، پچھلی کوٹری سے ڈاکٹر کی لڑکیوں کو نکال لاؤ۔ ایک آدمی اندر داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر میں 2 لڑکیوں کو دھکیلتا ہوا باہر لے آیا۔ مان سنگھ نے کہا، گیانی جی، امرت کا کٹورا لے آؤ۔ گیانی بولا، سردار جی، انہوں نے پہلے 2 بار امرت گرا دیا تھا، اب تسلی کر لو۔ لاؤ گیانی جی، یہ ان کے لیے آخری موقع ہے، اب انہوں نے امرت گرایا تو ہمارے پاس شراب موجود ہے۔ ڈاکٹر، ابھی بھی وقت ہے، انہیں سمجھاؤ۔ ڈاکٹر لڑکیوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہہ رہا تھا، پروردگار، اب میں تجھ سے عزت کی موت مانگتا ہوں۔ لڑکیاں ابا جان کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھیں، لیکن مان سنگھ ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، ٹھہرو، اگر اب بھی امرت چکھ لو تو تمہارے باپ کی جان بچ سکتی ہے۔ ڈاکٹر، میں آخری بار تم سے کہتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھاؤ۔ ڈاکٹر گڑ گڑا کر اپنی دعا دہرا رہا تھا۔ مان سنگھ نے گیانی کے ہاتھ سے کٹورا لے کر ایک لڑکی کی طرف بڑھا دیا اور کہنے لگا، لو، یہ پی لو، میں تم سے آخری بار کہتا ہوں، تم نہیں پیو گی؟ ٹھہرو، مکھن سنگھ، او مکھن سنگھ، ذرا ان کے سامنے تو آ جا۔ ایک ننگ دھڑنگ شراب میں بدمست سکھ آگے بڑھا اور لڑکیاں خوفزدہ ہو کر دیوار کی طرف سرکنے لگیں۔ مان سنگھ کے اشارے سے اس نے ایک لڑکی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کا لباس نوچنے لگا۔ دوسری لڑکی اسے چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن مان سنگھ نے اسے دھکا دے کر ایک طرف پھینک دیا۔ لڑکی چیخیں مار رہی تھی، ڈاکٹر کی گڑ گڑاتی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایک طرف بیٹھی ہوئی مسلمان عورتیں رو رو کر خدا سے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ اچانک تڑ تڑ کی آواز آئی اور مکھن سنگھ، مان سنگھ اور اس کے گرد چند اور سکھ زمین پر گر پڑے۔ وہ آ گئے، مسلمان فوج آ گئی۔ سکھ چیختے چلاتے باہر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ پھاٹک اندر سے بند تھا اور انہوں نے گولیوں کی بارش میں کنڈلی کھولی تو معلوم ہوا کہ کوئی باہر سے بھی کنڈی لگا چکا ہے۔ سلیم چھپر سے چھلانگ لگا کر حویلی میں داخل ہو گیا اور بلند آواز میں چلایا، فائر بند کر دو۔ بندوقیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ سلیم نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، بھاگنے کی کوشش بے سود ہے، فوج نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، تم لوگ ایک طرف ہو جاؤ، ہم اس مکان کی تلاشی لیں گے، تھوڑی دیر میں پولیس آ جائے گی، ہم تم کو ان کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس وقت تک اگر کسی نے ہاتھ بھی ہلایا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ اور سکھ جس قدر اچانک حملے سے بدحواس ہوئے تھے، اسی قدر پولیس کی آمد کی خبر سے مطمئن تھے۔ اس علاقے کا تھانے دار ان کے جتھے دار کا دستے راز تھا۔ ایک کونے سے 5-6 آدمی دیوار پھاندنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ سلیم نے باقی آدمیوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا، اب کوئی اور ہے جو بھاگنا چاہتا ہے؟ سکھ جواب دینے کے بجائے سمٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سلیم نے بلند آواز میں کہا، جمعدار داؤد، تم دونوں جوانوں کے ساتھ اندر آ جاؤ، صوبیدار امیر علی، تم وہیں اپنی ڈیوٹی پر رہو، اگر وہاں کوئی آدمی نظر آئے تو اسے گولی مار دو، جب تک پولیس نہیں آتی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس پر داؤد 2 آدمیوں کے ساتھ چھپر سے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو گیا اور فوجی انداز میں سلام کرنے کے بعد سلیم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلیم نے کہا، جمعدار، تم ان لوگوں کا خیال رکھو۔ ایک سکھ نے کہا، سرکار، ہم بے قصور ہیں، یہ تمام لچائی مان سنگھ کی ہے۔ یہ باتیں پولیس والوں کو بتانا، مان سنگھ ادھر پڑا ہوا ہے۔ اس کے گھر کا کوئی اور آدمی ہے؟ اس کا لڑکا ہے سرکار، ہم بے قصور ہیں۔ کون ہے اس کا لڑکا؟ ادھر آؤ، جلدی کرو، ڈرو نہیں۔ ایک 16 سال کا لڑکا کہ جس کی شراب کسی حد تک اتر چکی تھی، کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ سلیم نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی اور کہنے لگا، چلو مجھے مکان دکھاؤ۔ لڑکا اس کے آگے چل دیا۔ دروازے کے قریب ایک عورت ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پرماتما کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس جس قدر سونا ہے لے لو۔ سلیم نے کہا، تم نے بندوقیں کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ وہ اندر ہیں صندوق میں، بھگوان کے لیے، خدا کے لیے میرے بچے کو چھوڑ دو۔ سلیم نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اندر چلو۔ دالان سے آگے کوٹری میں ٹھکا ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ سلیم نے اچانک ٹارچ بجھا دی اور دبے پاؤں آگے بڑھا۔
کوٹری کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ٹارچ دوبارہ جلائی۔ 2 آدمی صندوق توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کرپان اٹھائی، لیکن اتنی دیر میں سلیم کی ٹامی گن سے چند گولیاں نکل چکی تھیں۔ 1 ثانیے کے بعد سلیم نے دالان سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، داؤد، میں ٹھیک ہوں، تم ان آدمیوں کا خیال رکھو۔ مان سنگھ کے لڑکے نے دوسری کوٹھی میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ سلیم نے کچھ سوچ کر دروازے کی کنڈی باہر سے بند کر دی اور عورت کو دوسری کوٹھی میں دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی کرو۔ وہ عورت دوسری کوٹری کے دروازے کے قریب پہنچ کر دیوار ٹٹول رہی تھی۔ سلیم نے اس کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا، کیا کر رہی ہو تم؟ صندوق کی چابی تلاش کر رہی ہوں، یہ ہے۔ اس نے طاقچے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ عصمت اور راحت سلیم کی آواز پہچان چکی تھیں، لیکن جب وہ چند قدم دور اندھیرے میں کھڑا فوجی افسر کے لب و لہجے سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ کوئی اور ہے۔ پھر جب وہ جمعدار اور صوبے دار کو ہدایت دینے لگا تو راحت نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، آبا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سلیم بھائی ہیں۔ ہاں، یہ وہی ہیں راحت۔ عصمت نے راحت کو سمجھانے سے زیادہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر جب وہ اور قریب آ کر مان سنگھ کی بیوی سے باتیں کر رہا تھا اور دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے لیمپ کی دھیمی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، راحت اپنے لباس کے پھٹے ہوئے چیتھڑوں کو سمیٹتی ہوئی عصمت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ عصمت کے لیے اپنے دل کی دھڑکنیں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخوں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، سلیم، سلیم، تم آ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں نے دعا مانگی تھی، میں نے خواب دیکھے۔ سلیم، سلیم، میری طرف دیکھو، تم مجھے نہیں پہچانتے۔ لیکن اس کے پاؤں کو جنبش نہ ہوئی اور الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اب وہ اپنے دل سے پوچھ رہی تھی، کیا اس نے مجھے نہیں دیکھا؟ اس نے مجھے نہیں پہچانا؟ اور پھر وہ ایک گرے ہوئے سکھ کی کرپان نکال کر اپنے باپ کی رسیاں کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھوں کی رسیاں کاٹنے کے بعد پاؤں کی رسیاں بھی کاٹ رہی تھی کہ اندر سے ٹامی گن چلنے کی آواز آئی۔ عصمت کے ہاتھ سے کرپان گر پڑی اور راحت خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ 1 ثانیے کے بعد جب سلیم نے دروازے سے جھانکتے ہوئے داؤد کو آواز دی تو عصمت کے ڈوبتے ہوئے دل کی دھڑکنیں پھر بیدار ہو گئیں۔ راحت نے اس کے ہاتھ سے گری ہوئی کرپان اٹھا لی اور ڈاکٹر کے پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ رسیوں کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی ڈاکٹر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر دبا کر بیٹھ گیا۔ راحت سمٹتی ہوئی باقی عورتوں کے پاس چلی گئی۔ کسی نے اپنی اوڑھنی اتار کر اس کی طرف پھینک دی اور وہ اسے اپنے کندھے کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ عصمت نے چند منٹ کے توقف کے بعد دیوار کی کھونٹی سے لالٹین اتار دی اور اندر چلی گئی۔ اس عرصے میں سلیم مان سنگھ کی بیوی سے صندوق کھلوا کر 2 رائفلیں، 1 سٹین گن اور 1 ٹامی گن، 2 باربور کی بندوقیں، 1 پستول، 2 نئی ٹارچیں اور کوئی 20 سیر کے لگ بھگ بارود نکلوا چکا تھا۔ ایک کونے میں جہاں سکھوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، پیٹرول کے 15-20 ٹین رکھے ہوئے تھے اور باقی کوٹری لوٹ مار کے سامان سے بھری ہوئی تھی، اور مان سنگھ کی بیوی کہہ رہی تھی، خدا کے لیے یہ سب کچھ لے جاؤ اور میرے بچے کو کچھ نہ کہو۔ تم نے ابھی تک ساری بندوقیں ہمارے حوالے نہیں کی۔ وہ کہہ رہی تھی، گرو مہاراج کی قسم، میں جھوٹ نہیں کہتی، انہوں نے باقی تمام ہتھیار تقسیم کر دیے تھے، صرف یہی تھے جو چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ سلیم نے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس خالی کرتے ہوئے کہا، یہ بارود اس میں ڈال دو، جلدی کرو۔ عورت کسی حیل و حجت کے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی اور سلیم ٹارچ کی روشنی میں کوٹری کے ساز و سامان کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کپڑے جو عورت نے سوٹ کیس سے نکال کر فرش پر پھینک دیے تھے، قریباً سب کے سب سلک اور سیٹن کے نئے سوٹ تھے۔ ان بکھرے ہوئے کپڑوں کے درمیان اسے ایک تصویر دکھائی دی۔ اس نے جھک کر تصویر اٹھا لیا۔ یہ امجد، ارشد، عصمت اور راحت کے بچپن کی تصویر تھی۔ اس نے بارود کے لیے ایک اور سوٹ کیس خالی کر دیا اور کپڑے اٹھا کر دوبارہ چمٹے کے سوٹ کیس میں ڈال دیے۔ عصمت ہاتھ میں لیمپ لیے دروازے کے قریب پہنچی۔ سلیم نے ٹارچ بجھا کر ٹامی گن سنبھالتے ہوئے کہا، کون ہے؟ عصمت نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، میں ہوں، عصمت۔ سلیم نے ٹامی گن نیچے کر لی اور عصمت دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔
سلیم نے کپڑوں کا سوٹ کیس اٹھا کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں راحت اور چند عورتوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ یہ لے جائیں۔ عصمت نے سوٹ کیس لے کر سلیم کی طرف دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں سوال کیا، آپ کے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ سلیم نے جواب دینے کے بجائے بارود سے بھرا ہوا بکس اٹھا کر دہلیز سے باہر رکھ دیا اور کہنے لگا، آپ پہلے اپنا سوٹ کیس چھوڑ آئیں اور پھر یہ لے جائیں۔ عصمت نے کہا، لیکن میں نے آپ کے خاندان کے متعلق پوچھا تھا۔ سلیم بولا، عصمت باتوں کا وقت نہیں، اور عصمت کو دوبارہ سوال کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک کے بعد دیگرے وہ سوٹ کیس اٹھا کر باہر لے گئی۔ دوسرے پھیرے میں ڈاکٹر اور چند عورتیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ ڈاکٹر نے ہتھیار اٹھا لیے اور عورتیں سلیم کے کہنے پر پیٹرول کے ڈبے اٹھا کر باہر لے گئیں۔ سلیم نے باہر نکل کر ڈاکٹر شوکت سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ عورتوں کو لے کر ایک طرف ہٹ جائیں۔ ڈاکٹر نے دبی زبان میں کہا، آپ احتیاط کریں، شاید ان میں سے کسی کے پاس پستول ہو۔ آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد سلیم ایک طرف ہٹ کر سکھوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ اطمینان سے ایک جگہ بیٹھ جائیں، پولیس نے دیر لگا دی، شاید وہ صبح کو آئے، اس لیے تم لوگ اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ سکھ تذبذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سلیم نے کہا، جمعدار داؤد، تم ان آدمیوں کو اندر بند کر دو اور دروازے پر 2 آدمیوں کا پہرا بٹھا دو۔ 8 آدمی حویلی کے گرد پہرا دیں گے۔ میں نے مکان سے اسلحہ نکال لیا ہے، اس لیے انہیں اندر بھیج دینے میں کوئی خطرہ نہیں۔ سکھ اب ایک دوسرے سے دبی زبان سے باتیں کر رہے تھے۔ داؤد نے گرج کر کہا، بدماشوں جلدی کرو ورنہ ہم ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چند آدمی دروازے کی طرف بڑھے اور 8-10 قدم دور جا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ سلیم نے کہا، جمعدار یہ اس طرح نہیں مانیں گے، میں 30 تک گنتی کرتا ہوں، اس کے بعد تم چلا دو۔ اگر یہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی مارے جائیں تو غلطی ان کی ہوگی۔ سلیم نے گنتی شروع کر دی، 1 2 3۔ مانسنگھ کی بیوی نے بلند آواز میں کہا، بھائیوں ڈرو نہیں، انہوں نے ہردیپ کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے باوا سنگھ اور ہرنام سنگھ کو مارا ہے، وہ کوٹری میں ہمارا صندوق توڑ رہے تھے۔ باقی عورتیں بھی اپنے باپوں، خاوندوں، بھائیوں اور بیٹوں کو اندر جانے کی ترغیبیں دینے لگیں۔ سلیم نے 12 تک گنتی گنی تو 8-10 سکھ اندر چلے گئے، اور جب وہ 25 تک پہنچا تو تمام سکھ اندر جا چکے تھے۔ دالان کے 2 دروازے تھے۔ داؤد ایک دروازے کی طرف بڑھا، اس نے اسٹین گن دکھا کر سکھوں کو پیچھے ہٹا دیا، اور اس کے ایک ساتھی نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر کی کنڈی لگا دی۔ 2 دروازوں کے درمیان ایک آہنی سلاخوں والی کھڑکی تھی۔ اب امیر علی چھپر سے اتر کر آگے بڑھا اور اس نے آتے ہی کھڑکی میں سے جھانکنے والی ایک سکھ کے منہ پر سنگین ماری۔ وہ گرا اور باقی سکھوں نے شور مچاتے ہوئے کھڑکی بند کر لی۔ جب سلیم کے ساتھی کھڑکی اور دروازوں پر پیٹرول چھڑکنے لگے تھے تو مانسنگھ کی بیوی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، خدا کے لیے میرے ہردیپ کو نکال دو۔ اس نے سلیم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مسلمان عورتوں میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے مانسنگھ کی بیوی کو دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، اس کتیا کے لڑکے نے امجد کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے اور اس کے خاوند نے امی جان کو۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ راحت تھی۔ اب داؤد نے اسٹین گن کی نالی مانسنگھ کی بیوی کے منہ پر رکھ دی، لیکن سلیم نے چلا کر کہا، نہیں داؤد، اسے چھوڑ دو، ہم جنگ میں دوسروں کے اصولوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ سلیم نے جلتا ہوا لیمپ اٹھا کر دروازے کے ساتھ دے مارا۔ اچانک آگ کا ایک مہیب شعلہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ سکھوں کی عورتیں اور بچے چیخ رہے تھے۔ سلیم نے آگے بڑھ کر کہا، جس زمین پر تمہاری قوم نے آگ بوئی ہے وہ تمہارے لیے پھول پیدا نہیں کرے گی۔ کسی نے اندر سے کھڑکی کھولی اور اچانک پستول کے فائر کی آواز آنے لگی۔ ایک گولی سلیم کے بازو کے ساتھ مس کرتی ہوئی گزر گئی اور دوسری مانسنگھ کی بیوی کے سینے میں لگی۔ سلیم اور داؤد نے بیک وقت ٹامی گن اور اسٹین گن سے فائر کر دیے اور آگ کے شعلے کے پیچھے چند سکھ ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ عصمت نے آگے بڑھ کر سلیم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں ٹھیک ہوں عصمت، میں ٹھیک ہوں۔ دالان کی ایک دیوار کے ساتھ اپلوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔
سلیم نے اس پر بھی پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ صحن میں چند شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ امیر علی انہیں اٹھا اٹھا کر جلتی ہوئی کھڑکی کی طرف پھینک رہا تھا۔ آگ سے روشن صحن چکا چوندھ ہو چکا تھا اور ایک طرف بندھے ہوئے 4 گھوڑے بدحواس ہو کر آگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیم نے کہا، چلو داؤد، یہ سب گھوڑے لے لو۔ امیر علی، یہ تمام ہتھیار تمہارے ہیں، ہم صرف آدھا بارود لیں گے۔ امیر علی نے جواب دیا، ان ہتھیاروں کے ساتھ میں ارد گرد کے تمام گرودواروں کا سارا بارود میں یہاں جمع کر لوں گا۔ سلیم نے کہا، تم ٹامی گن اور سٹین گن چلانا جانتے ہو؟ ہمارے گاؤں کے 4 آدمی سپاہی ہیں۔ وہ حویلی سے باہر نکلے تو عصمت نے کہا، آپ ہمارے گھر سے ہو کر آئے تھے؟ ہاں، سلیم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ نے امی اور امجد؟ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ میں سب کچھ دیکھ آیا ہوں۔ ارشد ابھی تک دہلی میں ہے؟ جی ہاں، عصمت نے جواب دیا۔ راحت نے سلیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، امی اور امجد کی لاشیں؟ سلیم نے کہا، وہاں بہت سی لاشیں تھیں، وہ تنہا نہیں، میں نے ہر قدم پر لاشوں کے انبار دیکھے ہیں۔ یہ وہ مقدس امانتیں ہیں جو ہم سب اس سرزمین پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ راحت نے کہا، بھائی جان، آپ کے خاندان کے لوگ؟ سلیم راحت کا سوال کا جواب دینے کے بجائے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ڈاکٹر صاحب، آپ زخمی ہیں، آپ ایک گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ نہیں، میں چل سکتا ہوں، آپ ان کی فکر نہ کریں، گاؤں سے باہر ہمارے گھوڑے کھڑے ہیں، وہاں پہنچ کر عورتیں سوار ہو جائیں گی۔ گاؤں سے باہر ان کا ساتھی، جسے وہ گھوڑوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے، بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ 4 تازہ دم گھوڑے مل جانے سے ان کے پاس 9 گھوڑے ہو چکے تھے۔ امیر علی کا گھوڑا ان کے علاوہ تھا۔ عورتوں کی تعداد 13 تھی، اس لیے چند گھوڑوں پر 2 عورتوں کو لاد دیا گیا۔ جو گھوڑے ذرا سرکش نظر آئے ان کی باگیں مردوں نے پکڑ لیں۔ چاند غروب ہو چکا تھا اور ستاروں کو تاریک بادل اپنی آغوش میں لے چکے تھے۔ امیر علی اس قافلے کا رہنما تھا اور وہ انہیں ان راستوں سے بچا کر لے جا رہا تھا جہاں سکھوں کے حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ امیر علی کے گھوڑے پر ڈاکٹر صاحب سوار تھے اور انہوں نے امیر علی کے حصے کا اسلحہ اور بارود سنبھال رکھا تھا۔ سلیم کے گھوڑے پر عصمت اور راحت تھیں اور وہ باغ پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا۔ اپنے گاؤں پہنچ کر امیر علی نے سلیم سے کہا، یہ سب بہنیں بھوکی ہیں، دریا پر کیمپ سے شاید اس وقت آپ کو کچھ نہ ملے، اس لیے آپ تھوڑی دیر ہمارے گاؤں میں ٹھہریں، جو کچھ اس وقت ہوگا ہم حاضر کر دیں گے۔ سلیم نے کہا، بھائی، اب ہماری ہمت جواب دے چکی ہے، اگر تمہارے گاؤں میں بیٹھ گئے تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہوگا۔ میں آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہراؤں گا، گھر میں اچار اور مکھن ضرور ہوگا، اگر باسی روٹیاں نہ ملی تو آدھے گھنٹے میں تازہ پک جائیں گی، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ عورتوں کی خاموشی ان کی بھوک کا پتہ دے رہی تھی۔ سلیم نے کہا، بہت اچھا۔ امیر علی کے گاؤں سے کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ کوئی 2 بجے وہاں سے روانہ ہوئے۔ امیر علی انہیں کیمپ میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ کیمپ میں 2000 نئے انسانوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ پہرا دینے والے نوجوانوں سے باتیں کرنے کے بعد سلیم کو معلوم ہوا کہ ملاحوں نے رات کے 12 بجے تک کشتیاں چلائی ہیں اور اب تھکاوٹ سے چور ہو کر دوسرے کنارے سو رہے ہیں۔ سلیم نے کہا، لیکن میں نے کہا تھا کہ جب وہ تھک جائیں تو ان کی جگہ کیمپ کے وہ آدمی کام کریں جو کشتیاں چلانا جانتے ہیں۔ پولیس کے ایک کانسٹیبل نے جواب دیا، میاں صاحب، انہوں نے تھوڑی دیر کام کیا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے انہیں بال بچے پار لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب ان کے بال بچے پار پہنچ گئے تو انہوں نے اس طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ فقیر الدین ملاح نے دیر تک کام کیا ہے، وہ آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے آخری پھیرا لے گیا ہے، تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، میں نے اسے خود کہا ہے کہ وہ اب جا کر آرام کر لے۔ سلیم ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا، ڈاکٹر صاحب، اگر یہ خواتین ابھی تک پہنچ جاتی تو میرے دل سے ایک بوجھ اتر جاتا، میں جا کر کشتی لاتا ہوں، آپ کنارے پر کھڑے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یہ خواتین ابھی پہنچ جاتی تو میرے دل سے ایک بوجھ اتر جاتا، میں جا کر کشتی لاتا ہوں، آپ کنارے پر کھڑے رہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، سلیم، تم بہت تھکے ہوئے ہو،
آرام کر لو، صبح دیکھا جائے گا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، صبح اور بہت سے کام ہوں گے۔ ایک جفاکش سپاہی ہونے کے باوجود داؤد کی ہمت جواب دے چکی تھی، تاہم اس نے کہا، سلیم اگر کشتی لانا اسی وقت ضروری ہے تو میں جاتا ہوں، تم بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ سلیم نے کہا، میں اپنے گھوڑے کے ساتھ دریا عبور کرتا ہوں۔ راحت نے کہا، نہیں بھائی جان، اس وقت مت جائیے۔ لیکن سلیم کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور دریا میں اتر گیا۔ گہرے پانی میں پہنچ کر اس نے گھوڑے کی زین پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اندھیرے میں روپوش ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ اس کے ساتھی ایک کشتی کو کنارے کی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ کشتی کنارے پر آ لگی۔ داؤد نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، فقیر الدین کے ساتھ ایک اور ملاح تھا۔ اس نے سوال کیا، سلیم وہیں رہ گیا ہے؟ فقیر الدین نے جواب دیا، سلیم کشتی میں بے سدھ پڑا ہوا ہے، وہ کشتی پر بیٹھتے ہی سو گیا تھا۔ داؤد نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، سلیم کشتی کے ایک کونے میں پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ فقیر الدین نے کہا، اسے وہیں پڑا رہنے دو، جگاؤ مت، میں صبح اپنے ساتھی لے آؤں گا، یہ بہت تھکا ہوا ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کشتی پر سوار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر داؤد اونگتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ 2-3 بار جمائی لینے کے بعد اس نے بھی ٹانگیں زمین پر پھیلا دیں۔ عورتیں کشتی پر بیٹھ گئیں۔ عصمت نے کشتی پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس آدمی سے پوچھئے۔ ڈاکٹر شوکت نے داؤد کے قریب آ کر کہا، آپ کو سلیم کے خاندان کے متعلق کچھ معلوم ہو تو مجھے بتائیں۔ داؤد اس سوال کا جواب دینے کے بجائے سر جھکائے اور آنکھیں بند کیے بڑبڑایا، اگر حملہ ہو تو مجھے جگا دینا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحہ توقف کے بعد کہا، دیکھیے، میں سلیم کے خاندان کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہاں صرف سلیم کا خاندان نہیں تھا، وہاں بہت سے خاندان تھے، حملہ ہو تو مجھے جگا دینا۔ داؤد بڑبڑاتا ہوا منہ کے بل لیٹ گیا۔ سلیم کے باقی تمام ساتھی دریا کے کنارے پہنچتے ہی سو گئے۔ پولیس کے سپاہی نے کہا، کوئی اچھی خبر ہوتی تو سلیم خود آپ کو بتا دیتا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ سپاہی نے کہا، بھائی صاحب، یہ سننے اور سنانے کی باتیں نہیں، یہ لوگ اپنے پیچھے صرف راکھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ملاح آوازیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کوئی اور بات کیے بغیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کشتی پر سوار ہو گیا۔ راحت نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان، کیا کہتا ہے وہ؟ کچھ نہیں، ڈاکٹر نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔